بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. صدق اللہ العظیم. دوستو، یہ سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 20 اور 21 آج آپ کے سامنے پڑھی گئی. آیت کا ترجمہ ہے کلا بل تحبون العاجلہ، کوئی نہیں پر تم چاہتے ہو جو جلد آئے. یعنی انسان جلد باز ہے، اپنے کسی بھی عمل کا نتیجہ جلدی چاہتا ہے. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور چھوڑتے ہو جو دیر میں آئے. یہ جو آیت آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ انسان کی طبیعت میں کیا پسند ہے اس کو بیان فرما رہے ہیں. گویا کہ ایک حقیقت کا اللہ انکشاف کر رہے یا انسانی کمزوری کو ظاہر کر رہے ہیں. یہ جو آیت ہے کلا بل تحبون العاجلہ، دنیا جو ہے یہ عاجلہ ہے، اور آخرت جو ہے قرآن ہی نے کہا دیا وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور انسان آخرت کو چھوڑ دیتا ہے. ہم انسان ہیں، اور انسان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کا نفع اس کو جلد مل جائے. تو یہاں پر ایک بنیادی بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے ایمان باللہ، اور دوسری چیز ایمان بالرسول، یعنی اللہ پر ایمان لانا اور رسول پر ایمان لانا. اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ و رسول کی ہدایات پر عمل کر کے اپنی باطنی زندگی کو یا اپنی اخروی زندگی کو خوب سے خوب تر سنوار لینا. ٹھیک ہے، لیکن انسان جو ہے جن چیزوں کو دیکھتا نہیں ہے اس کی طرف اس کی طبیعت انسانی ہونے کے ناطے مائل نہیں ہوتی، اور جن چیزوں کو یہ دیکھتا ہے ظاہر اس کی طرف انسان ہمیشہ لپکتا ہے. دنیا جتنی کی جتنی ہے، مثال کے طور پر آپ جاتے ہیں بازار میں ایک کپڑا خریدتے، ٹیلر کے پاس آپ اپنا ناپ دیتے، وہ آپ کا قیاس اور ناپ لے کر کے کپڑا سل دیتا ہے، اور آپ اپنے جسم پر پینٹ شرٹ اور کوٹ اور ٹائی سب باندھ کے آئینہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے آپ مشاہدہ کر لیتے ہیں کہ آپ کتنے اچھے لگ رہے یا نہیں لگ رہے. لیکن 2 رکعت نماز آپ پڑھیے، اور نماز بڑے اطمینان کے ساتھ پڑھیے، اور سلام پھیرنے کے بعد اس نماز پر جو آپ کو اللہ کی طرف سے قرب ملا، آپ کے باطن پر دل پر اللہ کے رحمت کی روشنی ڈال دی گئی، اور اس روشنی کے نتیجے میں آپ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے قریب کر دیے گئے، یا قیامت کے دن آپ کو اللہ کا کیا قرب ملے گا، اللہ کی کتنی رحمت آپ پر ظاہر ہوگی. یہ بات 2 رکعت نماز نہیں بلکہ 100 رکعت نماز پڑھیے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے لیے لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ روزانہ عشاء کے بعد سے فجر تک 100 رکعت نفل نماز پڑھا کرتے. لیکن 100 رکعت نفل کے باوجود بھی ان کے سامنے کوئی چیز نفع کی شکل میں ظاہر نہیں ہوتی تھی. اس لیے ایک بات ہم پہلے بھی بہت بیان کیے ہیں اور آج پھر کر دیتا ہوں، اپنے کسی بھی نیکی کا ثواب یا اپنے کسی بھی نیکی کے بدلے میں دنیا کی کسی چیز کی فوراً خواہش تمنا نہ کیجیے. ہم لوگوں میں کیا ہوتا ہے، ایک اعتراض کرتے لوگ
یار ہم مسلمان ہیں، ہم نماز پڑھتے، یہ کرتے وہ کرتے وہ کرتے، قرآن پڑھتے، مولوی صاحب جھوٹ نہیں بولتے، دغا نہیں کرتے، فراد نہیں کرتے، لے ہاں اور پھر بھی بلا ہم ہی پر آ رہی ہے. جی یہ سوال بنیادی طور پر غلط ہے. جی آپ کو نماز پڑھتے، عبادت کرتے، جو بھی کرتے، یہ قرب الہی کے لیے کرتے، اللہ کے رضوان کے لیے کرتے، جی خلد بری بہشت بری کے حصول کے لیے کرتے، دنیا کے کسی نفع کے لیے نہیں کرتے. اور اس کا جواب کہاں ملتا ہے کہ حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم جیسی مبارک ہستی اور ذات چاند نے نہیں دیکھا، سورج نے نہیں دیکھا، اور اس دھرتی پر نہیں آیا نہ آئے گا. انبیاء کے گروہ میں بھی آپ کا کوئی نظیر نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود 2 مہینے کھانے گھر میں نہیں پکے. تو ہم لوگوں کا کیا ہے بھائی، 4 دن وظیفہ پڑھا، ارے مولوی صاحب کوئی نفع نہیں آ رہا ہے، جی کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. اس کا مطلب یہ کہ آپ نے وظیفہ پڑھا کہ پراٹھا کھا لیجئے اور بہترین مشروب پی لیجئے اور سو جائیے. وظیفہ تو اس لیے ہے ہی نہیں. وظیفہ تو اس لیے آیا ہے کہ آپ اللہ کے قریب ہو جائیے، اور جتنا قریب ہوئیے گا ہو سکتا ہے اتنی ہی آپ کے اوپر حالات آئیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، علی آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ علی نے فرمایا میرے ماں باپ قربان جائیں یا رسول اللہ. جی تو حضور نے فرمایا کہ یاد رکھو، جس طرح پہاڑ کی گھاٹی سے پانی چھوڑو تو نیچے کتنی تیزی کے ساتھ آتا ہے، اتنی ہی تیزی کے ساتھ بلائیں تم پر آئے گی، کیونکہ مجھ سے محبت کرتے ہو. تو ہم کیا سمجھتے چاچا کہ حضور کی محبت کے نتیجے میں سبز پگڑی بن جائے، عبایا مل جائے، اتنا پھول کا مالا لوگ گلے میں ڈال دیں کہ ایئرپورٹ پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ملے. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. جی تو اللہ پاک اس میں انسانی کمزوری کو بیان کر رہے ہیں. اور اس میں ایک شکایت بھی ہے کہ ہم نے اہل ایمان کے لیے جو چیز تیار کی ہے وہ ہے آخرت. انشاءاللہ کل کے درس میں آ رہا ہے، بہت خوبصورت بات. اللہ کہہ رہے ہیں تم کو اللہ سے تمہاری ملاقات ہونے والی ہے. جی تو ملاقات کی استعداد بھی تو پیدا ہونی چاہیے. آپ دنیا کے کسی بادشاہ کے محل میں جانا چاہتے ہیں تو ایسے ہی فرنیچر ہال میں جائیے گا؟ جی ہر آدمی کو جس کو اپنی استطاعت کے مطابق برانڈڈ بوٹس بھی چاہیے. حالانکہ بادشاہ کوئی بوٹ دیکھتا ہے؟ ارے بتاؤ بھائی، کوئی بادشاہ کسی آدمی کے محل میں جانے والے کے بوٹ کو نہیں دیکھتا، اور نہ اس کے ساکس کو موزے کو دیکھتا ہے. لیکن لوگ کیا کہتے ہیں، ارے بھائی برانڈڈ بوٹ ہونا چاہیے. جی ارے کتنا ہی برانڈڈ ہوگا اسی کو پہن کے تو باتھ روم میں جائے گا. یہ اپنے دماغ کا انسان کے بخار ہوتا ہے کہ برانڈڈ چڈی بھی ہونی چاہیے. ہاں ہاں بھائی بچے لوگوں کو دیکھتا ہوں آج کل بولتے برانڈڈ چاہیے. جی نہیں، برانڈڈ ایمان چاہیے. ایسا ایمان چاہیے جو اللہ کو پسند آ جائے. ایسے اعمال چاہیے کہ اللہ قبول کر لے. اور قیامت کے دن خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ہاتھوں حوض کوثر پر سیرابی نصیب ہو جائے. اللہ کی قسم بلال پوری زندگی ان کو کچھ نہیں ملا ہے، لیکن معراج میں حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلال میں گیا ہوا تھا اللہ کے پاس عرش پر تو تیرے پاؤں کی آہٹ میں نے سنی، تو کیا کرتا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ ہمیشہ باوضو رہتا ہوں، اور جب بھی وضو ٹوٹتا ہے تو تازہ کر کے 2 رکعت اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہوں. تو معلوم یہ ہوا کہ نماز سے انسان عرش پر پہنچ سکتا ہے جی، اور مال سے. لیکن انسان کا کیا ہے، ہم سب کی کمزوری بھائی مال 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 مال. جی حالانکہ مال کا کوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال برا بھی نہیں ہے. فرمایا نعم المال للعبد الصالح، مال بہترین اس شخص کے لیے ہے جو نیک ہو، تو نیکی کے راستے میں خرچ کرے گا. جی اب برا مال کیا ہے کہ اس کو رات کی تنہائیوں میں برائی کی طرف لے کے چلا جائے. تو اللہ ایسا مال نہ مجھے دینا آپ کو دے. جی لیکن نہیں، ہمارے جانے کے بعد ہو گیا بھائی. تو یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ انسان جو ہے نا وہ دنیا پرست ہے. انسان دنیا کی محبت کو سینے سے لگاتا ہے اور آخرت کو چھوڑ دیتا ہے.
ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ العزیز ہم اللہ سے مانگیں گے اللہ ہمیں آخرت انتخاب کرنے کی توفیق۔ انشاءاللہ۔ چلیے، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک۔